السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ قال تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ کون سی حالت ہے پوشیدہ میرے سرکار سے، کون سی حالت ہے پوشیدہ میرے سرکار سے، صرف جی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اظہار سے، صرف جی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اظہار سے۔ پہلے پیدا تو کرو نسبت ذرا سرکار سے، پہلے پیدا تو کرو نسبت ذرا سرکار سے، وقت تابع ہوتا ہے نسبت کی ایک للکار سے، وقت تابع ہوتا ہے نسبت کی ایک للکار سے۔ میرا ایمان ہے جو گستاخی کرے سرکار سے، میرا ایمان ہے جو گستاخی کرے سرکار سے، غیر ممکن ہے کہ بچ جائے خدا کی مار سے، غیر ممکن ہے کہ بچ جائے خدا کی مار سے۔ ہوش میں رہنا ہو تو اہل نظر سے بچ کے چل، ہوش میں رہنا ہو تو اہل نظر سے بچ کے چل، تیز ہوتی ہے نظر چلتی ہوئی تلوار سے، تیز ہوتی ہے نظر چلتی ہوئی تلوار سے۔ طے کرے جیسے نظر حد نظر کا فاصلہ، طے کرے جیسے نظر حد نظر کا فاصلہ، وقت پر پہنچوں گا طیبہ میں اسی رفتار سے، وقت پر پہنچوں گا طیبہ میں اسی رفتار سے۔ حضرات محترم نہایت قصہ شریف پڑھی، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ برادران اسلام، یہ ماہ رجب المرجب ہے، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے، اور رجب کا جو لفظ ہے وہ مشتق ہے ترجیب سے، عربی زبان میں ترجیب سے یہ رجب کا لفظ مشتق ہے، اور ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم، یعنی یہ مہینہ تعظیم والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث شریف سے اس مہینے کی بزرگی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، جس کی تشریح حدیث پاک میں آئی ہے کہ وہ مہینے کون سے ہیں، ان میں سے ایک ماہ رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے 12 مہینے ہیں مہینوں میں گنتی کے اعتبار سے، اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ایسے مہینوں کو کہتے ہیں جس میں قبل ظہور اسلام کی لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کی ممنوع ہوتی تھی، یعنی ایسے لوگ جو بات بات پر لڑنے مرنے قتل کو غارت گیری کرنے تیار رہتے تھے، عرب کے لوگ، وہ بھی 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ و جدال سے باز رہتے تھے، اور وہ 4 مہینے تھے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور یہ ماہ رجب۔ اسلام کے ظہور کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا، اور ان مہینوں کو اشہر حرام کہتے ہیں۔ اشہر جمع ہے شہر کی، اور شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی آیا ہے، رمضان کا مہینہ، تو ماہ رجب مقدس مہینہ ہے،
بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنے والا واقعہ ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ شب معراج سے قبل کے جمعے میں بیان کی جائے گی۔ تو ماہ رجب کا احترام یہ ہے کہ اس میں اللہ توفیق کو روزہ رکھیں، کثرت عبادت کریں، چونکہ یہ جو مواقع ہوتے ہیں خیر و بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو ہر لمحہ حصول برکات اور حصول رحمت خداوندی کا لمحہ ہے کہ جو انسان میں نیکی کی راہ اختیار کرے، بھلائی کی راہ پر چلے تو وہ کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض موقع، بعض لمحات، بعض مہینے ایسے ہیں جس میں اعمال کی عام موقعوں کے بنسبت زیادہ جزا اور بدلہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سال کے 12 مہینے ایسے ہیں کہ ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے کوئی خاص موقع اطاعت کے لیے تو نہیں ہوتا، ساری زندگی ہر لمحہ ہر سانس اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہماری گزرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے زیادہ عنایتیں، زیادہ عطا، زیادہ جزا، زیادہ ثواب رکھا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو مختلف موقع ہوتے ہیں یہ اطاعت میں زیادتی کے لیے ہوتے ہیں، رسول اللہ ہونے میں مستعدی دکھانے کے ہوتے ہیں۔ ماہ رجب بھی انہیں مواقع سے ایک موقع ہے، اس میں کثرت ذکر، کثرت عبادات، کثرت تلاوت وغیرہ میں ان کو مشغول رہنا چاہیے۔ یہ تو بھی بات ماہ رجب کے فضائل اور اس کی اہمیت سے بتایا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت بھی، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کو بیان کی جائے گی۔ آج رجب کی 6 تاریخ ہے اور یہ یوم یعنی آج کا دن نہ صرف ہندوستان میں بسنے والے اولیاء کرام کی عقیدت کا نام بلکہ بر صغیر ہندوستان کے اطراف اور اپنا جو ممالک ہیں وہاں کے عقیدت مندان اولیاء کرام کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے یوم خواجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے۔ بزرگان دین کا عرس کا جو دن ہوتا ہے یہ ان کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دور حاضر میں بزرگان دین کے عرس پر، ان کے آستانوں پر حاضری پر، بزرگان دین سے عقیدت رکھنے پر بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ اور اعتراض کی جہاں تک بات ہے تو دنیا میں کوئی کام ایسا ہو گئی نہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ لوگ دین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں، کتابوں پر اعتراض کرتے ہیں، فرشتوں پر اعتراض کرتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی ذات کے منکر بھی ہیں۔ تو کیا کوئی چیز پر اگر اعتراض کیا جائے تو وہ حق بھی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ لیکن جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں اعتراض بہت جلد ان پر اثر کرتا ہے، اور کوئی معاملہ اگر اعتراض والا ہو جائے تو فوراً اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسی جو مزاج ہوتی ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلے جاتی ہے۔ اگر ہر اعتراض کرنے والی بات پر ہم متوجہ ہو جائیں تو پھر ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں، جو بنیاد ہمارے دین، اس پر بھی اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ تو بزرگان دین کے جو اس کا یوم ہے، جیسے میں نے کہا ان کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ بزرگان دین کی یادگار اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس موقع سے ان کا تذکرہ ہو، ان کی جو خدمات ہیں دین کے تئیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کریں۔
بھی اللہ والوں کے اولیاء اللہ کے احسانات ہم ہیں کہ ایمان والے کی یہ سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان، اور یہ دولت ایمان ہی اولیاء اللہ کے صدقے ان کو نصیب ہے۔ کہاں وہ ارض مقدس مکہ و مدینہ، اور کہاں ہندوستان کی یہ سرزمین، بیچ میں سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے، ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن اللہ کے ان مقدس بندوں کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو پیغام مکے کی سرزمین سے شروع ہوا، مدینے سے جو پھیلا، وہ ہندوستان کی سرزمین تک آیا۔ تو ہم کبھی بھی ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جو کم ظرف ہوگا وہی ان کے احسانات کا منکر ہوگا، ان اولیاء اللہ۔ تو سرزمین ہندوستان پر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے۔ انہیں کی کوششوں اور کاوشوں سے اس سرزمین پر اسلام کی داغیں ڈالی گئی اور شجر اسلام پھلا اور پھولا، جس کے پھلوں سے آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسی مقدس ہستی کے یوم عرس کے موقع پر ان کے تذکرے سے نہ صرف ان کی خدمات سے واقف ہو کر کے ان کی عقیدت اور محبت میں مزید ہمارے اضافہ ہو۔ اسی غرض سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور مناقب میں سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک معین الدین، اور آپ کی ولادت 537 ہجری، اب یہ 1434 ہجری ہے، 534 ہجری میں بعض روایات کے مطابق سجستان یا سیستان ایک مقام کا نام ہے جو افغانستان ہے، اور بعض روایات کے مطابق سنجب جو ایران کا علاقہ ہے وہاں۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور غریب نواز کو خواجہ اس لیے کہا جاتا ہے، خواجہ کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، پاشا کے نام یا سید کے ہوتے ہیں۔ سید عربی میں سردار ہوتے ہیں، فارسی میں خواجہ ہے۔ خواجہ خواجگان یعنی سرداروں کے سردار۔ تو آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں ایسی ایسی ہستیاں ہوئی ہیں جو اپنے آپ میں سردار ہیں، تو آپ ان کے سردار ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے جانشین حضرت خواجہ الدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ جو خود اولیاء کے سردار ہیں، اور انہیں سے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا، جانشین ہوئے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ نے فیض پایا، اور وہ بھی ان کے جانشین بنے، اور ان سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت خواجہ قطب الدین اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تینوں کے مزارات سرزمین دہلی میں، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے تو سبوں کی تعداد میں خلفاء خلیفہ کی جماعت، اور خلیفہ کہتے ہیں اصل میں بات آئے، اور اہل طریقت کے نزدیک خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو مرشد اس بات کی اجازت دے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرے، جو سند یافتہ ہو جاتا ہے، اجازت یافتہ ہو جاتا ہے، مجاز ہو جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کرے، کیونکہ یہ ہر ایک شخص کا کام نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص MBBS میں ایڈمیشن لیتا ہے، 5 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد جب امتحان کامیاب کرتا ہے تو اس کو سند دے کر ڈاکٹر دیتا ہے۔ داخلہ لیتے ہی کوئی ڈاکٹر نہیں ملا، ڈاکٹری کی راہ پر چل پڑا ہے، جب اس کا کورس مکمل ہو کر کچھ قابلیت اس میں پیدا ہوگی تو وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ پھر ڈاکٹری میں بھی اور مزید اعلیٰ تعلیم ہے، کوئی MD بنتا ہے تو اس میں کوئی PhD بھی کرتا ہے، تو ایسی اس کو اعلیٰ سندیں ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ شریعت میں بھی ایسے ہوتا ہے، کوئی عالم کورس میں داخلہ لے تو عالم نہیں ہو جائے گا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان میں جب کامیاب ہوگا سند ملتی ہے تب اس کو عالم کہیں گے۔ پھر علماء میں بھی آپ دیکھتے ہیں کئی 100 بچے کامیاب ہوتے ہیں، ان کی بہت قابل ہو جاتا ہے،
کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا، کوئی بہت زیادہ تقریری صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی تحریری صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی طریقت میں بھی جب کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس ہے، اللہ کے پاس، میں آج کے زمانے کی پیری مریدی کے معیار کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو رسمی پیری مریدی کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تو پہلے تو اس کو مرید کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، اس کے بعد اس کو داخلہ سلسلہ کرتے تھے، کیونکہ مرید کرنے ارادہ کرنے والے، اور مرید کس بات کا ارادہ کرتا ہے؟ راہ مولا پہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے، سنت رسول اللہ کا ارادہ کرتا ہے، طلب مولا کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں جیسا کہ دور حاضر میں دین کے اوپر عمل کرنے کو عام بات، معمولی بات، آسان بات سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جوان مردوں کا کام ہے۔ تو اس کے لیے اہلیت دیکھ کر اللہ لوگوں کو داخلہ سلسلہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آگے جا سکتا ہے نہیں۔ جیسے آپ کہیں نوکری میں کسی کے پاس جاتے ہیں ملازمت کے لیے تو انٹرویو لیتا ہے، جانچتا ہے، دیکھتا ہے صلاحیت ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کے بعد ملازمت دیتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو ملازمت ہے طریقت کی مریدی جس کو کہتے ہیں، اہل اللہ جانچتے ہیں کہ اس میں ضبط ہے یا نہیں، اس میں بس ہے یا نہیں، اس میں ہمت ہے یا نہیں، یہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے بعد داخلہ سلسلہ کرتا ہے۔ داخلہ سلسلہ ہونے کے بعد اس کی برسوں تربیت ہوتی تھی، شاید کی صحبت میں رہتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، تزکیہ نفس ہوتا تھا، سلوک کے منازل طے کرتے تھے۔ جب ظاہر و باطن ان کا علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے آراستہ ہو جاتا اور مرشد جب محسوس کرتے کہ ہاں اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، یہ منصب طریقت پر فائد ہو سکتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتا ہے، نفسانیت اس کی قابو میں آ گئی ہے، تب اس کو کہتے تھے کہ اب تم کو خلافت دی جاتی ہے، تم بھی رشد و ہدایت کے کام کا آغاز کر دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، اس لوگوں کو حق میں لاؤ۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا تھا یہ جو ہے مستند سرٹیفکیٹ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں جیسے آج رشوتوں کے اوپر آدمی ڈاکٹری کا بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، انجینئرنگ کا بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، کوئی اور بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، لوگوں کے اندر دینداری تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خوف خدا تھا، کسی کو جب تک کہ اہل نہیں پاتے تھے اس کو مستند قرار نہیں دیتے۔ تو یہ طریقت کا معاملہ تو جعلی سرٹیفکیٹ تو چل نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے تو کیا کسی مریض کا علاج کر سکتا ہے؟ علاج کرنے کی کوشش کرے گا تو مریض کو ہلاک کر دے گا، مریض کو بجائے صحت یاب کرنے کے اور آسان پہنچا دے گا۔ تو ایسے اگر کوئی شخص اہلیت نہیں رکھتا ہے طریقت میں، اگر وہ لوگوں کی ہدایت کی راہ پر جو ہے بیٹھا رہے گا تو ان کو بجائے ہدایت دینے کے برائی کے راستے پر ڈالے گا۔ تو بہرحال خلافت کسے کہتے ہیں میں تفصیل آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دور حاضر بڑا فتنوں کا دور ہے، دین میں نئے نئے فتنے روز پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ بزرگان دین کے جو طریقے ہیں، ان کے جو تبلیغ کے اور ان کی تربیت کے طریقے ہیں، اس کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور تک جو طریقہ چلا ہے طریقت کا اور بزرگان دین کا، وہ سب معاذ اللہ غلط تھا۔ آج ہم جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہدایت کی بات ہے، وہ دین ہے، اس پہ اگر کوئی چلے گا تو راہیاب ہوگا اور منزل مقصود کو پائے گا، نہیں تو وہ سارے گمراہ ہیں۔ سالوں میں بھی معاذ اللہ کو گمراہ کے اس طرح واقع کیا جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے بہتان اور اتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ 1400 سال کے زمانے میں جو اہل اللہ گزرے اور ساری دنیا میں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جن کے فیوز و برکات سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندگان خدا فیضیاب ہوئے، منزل مقصود کو پہنچے، ان کو معاذ اللہ گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو مختصر یہ ہے کہ حضرت نظام الدین غریب الہی کے سب کو خلیفہ اور آپ حضرت بابا فرید گنج شکر خلیفہ جانشین تھے۔ پھر ان سے حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیضیاب ہوئے اور جانشین بنے۔ اس زمانے میں جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیے ہیں، خواجہ الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت نصر الدین چراغ دہلوی تک، ان کے سب خلفاء تھے، لیکن ان میں جو معروف ہے جو دلائل ہے کہ یہ کہاں سے آیا، ہاتھ کہاں جو باندھتے ہیں، ناپ کے نیچے سینے کے اوپر، یہ علمی دلائل ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک عام آدمی یہ بات سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو لا کے بخاری شریف کی حدیث کا کاغذ بتاتی ہے، یہ حدیث شریف کی موٹی کتاب لا کے سامنے رکھتے ایک عام آدمی ان پڑھ بیچارہ ڈر جاتا، پھر بولتے حدیث ہے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جاتے، نہیں مانیں گے تو گمراہ ہو جاتے، پھر بولتا ہو بھائی حدیث ہے میں کیا بولتا۔ اب اس کو کیا معلوم کہ یہ حدیث پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں، یا ہم کون سی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ کسی مسئلے میں صرف ایک حدیث نہیں ہوتی، ایک حدیث کے اوپر کوئی مسئلہ حل ہوتا یاد رکھا، اختلاف کی روایات کہ بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج کل وہ
فتن دور ہے نا کہ بات موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بات آ رہی ہے تو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر اس قسم کی گمراہی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ چیز مدد نہیں کیا ہے۔ دین میں مسائل جو ہے ہمارے جتنے بھی ہیں تو 3 قسم پر یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ 3 قسم کے مسائل، ایک ہے عقائد۔ عقائد اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس سے عظمت ہے، حضور پر ایمان لانا ضروری ہے، حضور کی عظمت، ادب، محبت یہ ایمان ہے۔ کتابیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری، اس میں 4 مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نور سے بنائے گئے، مرد نہیں ہیں، عورت نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اٹھیں گے ہم، اللہ کے پاس ہم کو حساب دینا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ عقیدے ہر جو جائز مسلمان کو مان رہے، اور یہ ایسے عقیدے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی غور و فکر کرنے یا اس کے اندر کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ آپ کو یہ کیسا معلوم ہوا، تو آپ یہ نہیں بولتے میرے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بتائے بول کے معلوم ہوا اللہ ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بول کے میں مانتا ہوں اللہ ہے، کوئی مسلمان نہیں۔ کیسا معلوم ہے ہمیں اللہ ہے تو پورے قرآن میں آئے۔ کیسا معلوم ہے اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اللہ ہے کہ بولے حضور بولے اللہ ہے کہ میں اللہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، بنیادی باتیں اور صحیح احکام ہوتی ہے، صحیح عقائد، اس میں کسی کی تخلیق کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں امام بولے بول کے نہیں مانتے ہم، قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے مسائل کے احکام کی، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں، معاملات میں، طلاق، شادی، لین دین، اس میں بعض احکام ایسے جو صحیح واضح کلیئر ہے۔ قرآن کی آیت اور حدیثیں ایسی وارد ہوئی ہیں اس میں کہ کوئی علماء میں اختلاف نہیں، اس میں نہ صحابہ میں کبھی رہا، نہ بعد والے علماء میں رہا، نہ بعد والوں میں، نہ بعد والوں میں، نہ آج تک۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، نماز کتنے وقت کی ہے میاں، بلکہ ایک ایسے مسلمان سے جو نماز پڑھتے ہیں پوچھے تو بولتا 5 وقت کی بولتا، کوئی 6 وقت بولتا، 4 وقت بولتا، 3 وقت بولتا۔ جو بظاہر مسلمان بنے فرقے ہیں جیسے تشیعی ہیں یا رافضی ہیں، ان سے پوچھو کتنے قسم کتنے وقت کی ہے نماز، 5 ہی بولتا میں، 6 نہیں بولتا۔ کیسا پڑھنا تو بولتا ظہر اثر ملا کے پڑھنا، مغرب عشاء ملا کے پڑھنا بولتا، وہاں انہیں گڑبڑ کر لے رہا مگر پڑھتا 5 ہی وقت، جو بھی بظاہر مسلمان میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایسے صحیح مسائل ہیں۔ روزے کب ہوتے ہیں؟ رمضان میں۔ کتنے ہوتے؟ چاند کے حساب سے ہوتے، کبھی 29 کبھی 30۔ حج کتنے وقت کرنا؟ پیسے آئے تو 1 وقت کرنا۔ زکات فرض ہے، یہ سب کو معلوم، اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے۔ کوئی شافعی مسلک والا یہ نہیں بولتا 6 ٹائم کی نماز ہے، کوئی حنفی یہ بولتا کہ 35 دن کے روزے ہیں، صحیح احکام ہے۔ دوسری بات، اب تیسری بات یہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں احکام صریح واضح کلیئر نہیں، کوئی بات قرآن میں آئی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں بعض حدیثیں ایسی آئی کہ حضور ایسا کیے پھر اس کے بعد ایسا نہیں کیا، تو پہلے یہ کرے پہلے وہ کرے، تاریخ تو لکھی نہیں حدیث میں، یہ تاریخ کو سرکار یہ کرے، یہ تاریخ کو یہ کرے، تاکہ ہم طے کر لیں کہ پہلے یہ ہوا بعد میں یہ ہوا تو بعد میں چلے لینا، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ حدیث شریف کی کوئی کتاب ڈیٹ وائز تو نہیں ہے، فلاں تاریخ پہ سرکار کا یہ عمل رہا، کوئی بھی یہ بات مانتا ہے کہ ایسا طریقے سے حدیث نہیں لکھی گئی۔ تو پھر اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف، مثلا ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا، بعض احادیث ایسے ملتی حضور یہاں، بعض احادیث ایسی ملتی حضور یہاں آنا۔ تو اب جو بڑے بڑے اہل علم تھے وہ لوگ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، ظاہر علم میں ریسرچ ہوتی، ڈاکٹری میں ریسرچ ہوتی، انجینئرنگ میں ریسرچ ہوتی، ایسی ہر علم میں ریسرچ ہوتی۔ تو یہ دین کے معاملات میں بھی اور ابتدائی اسلام میں شروع میں 100-150 سال کے اندر ہی یہ ریسرچ ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، تو لوگ ریسرچ کر کے 4 جو بڑے بڑے امامہ ہیں وہ ایک ایک موقف اختیار کرے، تو یہاں جو ہاتھ باندھنے کی سینے پہ حدیث لیے انہوں اپنے طور پہ دلائل لائے کہ یہ بات سرکار کی ہم کو قبول کرنا چاہیے، بعض یہاں ہاتھ باندھنے کی حدیث کی قبول کرنے کے لیے اپنے اپنے دلائل لائے، وہ اجتہاد ہوتے ہیں، یہ نہیں بولیے ان کا اپنا اشتہاد کہتے ہیں پوری قوت لگا کے، اپنی علمی قوت لگا کے کسی بات کے نتیجے پہ پہنچنا۔ تو ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مجتہد کی بات کو مانے، انہوں اپنے لیول پہ اپنے مجتہد ہیں، وہ اپنے لیول پہ اپنے مجتہد ہیں۔ تو وہ امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام ابن حنبل، یہ 4 بڑے بڑے مسلک دنیا میں رائج ہو گئے، دوسرے اور بھی مجتہد تھے ان کے مسلک چلے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 4 چلے، 4 کے پیروں دنیا میں آ بھی ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں، نئی بات کر رہے ہیں، بولے حدیث میں ایسا ہے ایسا کرو، تو حدیث میں کیا ہے تم اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہو، نہ تم کو عربی آتی، نہ تم جو ذات ارشاد فرما رہی ہے ان کے مزاج شناس ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے دنیا میں ایسا ہوتا، کئی لوگ ایسے رہتے ہیں مزاج شناس رہتے ہیں،
میں ملازم برسوں رہ گیا اور اس کو معلوم رہتا کہ وہ ایسا اشارہ کرے تو یہ معنی ہوتے اس کے، ویسا اشارہ کرے تو وہ معنی ہوتے اس کے، تو 1 منٹ میں سمجھ جاتا، دوسرا جنا نہیں سمجھتا۔ مثلا گھر میں کبھی مہمان آتے تو مالک صاحب کو اشارہ کرے تو یہ سمجھ جاتا کھانے کو لانا ہے یا شربت اور پر ڈالنا ہے۔ اب مہمان نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ انہیں مزاج شناس نہیں۔ اب انہیں کہیں مزاج شناس ہے، انہیں برسوں رہا، اس کو معلوم یہ آنکھ ہلائے تو کیا کرنا، وہ آنکھ ہلائے تو کیا کرنا، ہاتھ اٹھائے تو کیا کرنا، انگلی اٹھائے تو کیا کرنا، تو فوری انہیں عمل کرتا۔ تو یہ جتنے بھی مجتہدین گزرے ہمارے ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ، یہ مزاج شناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے علوم میں اپنی زندگیاں گزر گئی، قرآن اور حدیث میں ان کی زندگیاں گزر گئی۔ اب یہ کام ہو گیا، جو تحقیق کرنا تھا کر لیے، نوالا بنا کے ہمارے کو دے دیے خالی کھانا ہے، تو بعض کمخلے ایسے نکلے بولے نہیں میں شروع سے کھانا بناتا ہوں، تو اب ہو گیا سو کام پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے آسان کر دیا دین کو تمہارے لیے، بزرگوں خدمت کر کے دین میں جو بات آپ کو بتانا تھا بتا دیے، اب خالی عمل کر لو، نہیں کر تم اٹھاؤ مشقت، اٹھاؤ تکلیف، تم اپنے اوپر خود اگر عذاب میں لینا چاہ رہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر دوسروں کو عذاب میں مبتلا مت کرو، گمراہ کرے لوگوں کو، بولے تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہارا دین خراب ہے، اب تک تم گمراہی میں تھے، تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے، مشرکوں کے اوپر آیا ہوتے تو ان کا معاملہ لگا۔ اتنی افسوس کی بات ہے، بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسی فتنوں میں سے کتنا کیا ہے، اہل اللہ سے، بزرگان دین سے، عقیدت کا جو تعلق مسلمانوں کا روز اول سے چلا رہا ہے۔ صحابہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تابعین صحابہ اور سرکار سے محبت کرتے تھے، تبع تابعین اور صحابہ اور حضور سب سے محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے، یہ ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، تو یہ محبتوں کے تعلق کو کاٹنا چاہیں، توڑنا چاہیں، تو بزرگان دین کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کر کے لوگوں کو دل برداشتہ کرنا اور شرک اور بدعت کو ڈرانا۔ پہلے شرک، اس کے بعد بدعت، دو الفاظ ان کی زبان کے اوپر رہتے، کبھی پڑھنا ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، بولے تو شرک بولتے کبھی نہیں بولتے تو بدعت بولتے، یہی کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے گمراہ کو باتوں سے بچنا ہے تو علم سیکھنا پڑے گا، تاکہ کہاں کو چکر دے رہی کہاں گمراہ کر رہے معلوم نہیں۔ یہ تو صرف ان کے جواب کبھی دینے کی ضرورت ہے تو اس کی بات ہے، لیکن جہاں تک بات عقیدہ اور عقیدت کی ہے تو اس میں ہم اپنے طور پہ مضبوط رہے تو کوئی لاکھ بھی بول دو ہم اپنی راہ سے ہٹتے نہیں۔ تو بزرگان دین سے عقیدت کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ یہ اللہ والے اہل اللہ، اللہ کے دوست، اور اللہ تعالیٰ کے دوست سے ہی اللہ کا پتہ چل سکتا ہے، ان سے تعلق رکھنے سے ہی اللہ کا خود نصیب ہو سکتا ہے۔ تو میں اصل جو بات بیان کر رہا تھا وہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی، اس سے ایک بات کی گئی تو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اب پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 15 سال کی، ابراہیم فندوسی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضور غریب نواز بزرگان دین سے عقیدت رکھتے تھے، فوری ان کی خدمت پر انجام دینے کے لیے اپنے باغ سے پھل توڑ کے لے بیٹھے، ان کو دیے، خود کھائے، خوش ہو گئے دیکھ کے کہ ایک نوجوان بچہ ہے اور اس میں بزرگان دین سے عقیدت کا ایسا جذبہ ہے۔ تو آپ جو ہے کیا کیے، آپ کی نظر جو ہے چلتی ہوئی تلوار کی طرف دیکھیے کہ یہ بچے کے اندر کیا جوہر ہے اور اس میں کیا وصف ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمال رکھا ہے، یہ کیا خدمت انجام دینے والا ہے۔ تو آپ دعا کیے اور اپنے جو ہے جھولی سے ایک کھل کا ٹکڑا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کے اس کو تناول فرما کے غریب نواز کو عطا فرما۔ آپ لے کے جیسے ہی اس کو کھائے تو وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ نور کا ٹکڑا ثابت ہوا۔ جیسے ہی وہ حلق سے آپ کے پیٹ میں اترا تو دنیا کی محبت کے سارے چراغ آپ کے دل سے بجھ گئے، اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ تو آپ کیا کیے کہ اپنا ابال چکی وغیرہ سب فروخت کر دے کے راہ خدا میں نکل گئے، اور راہ خدا کی جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ حصول علم شریعت ہوتی ہے۔ تو آپ علم شریعت سیکھنے کے لیے، علم شریعت یعنی قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ سارے علوم ہیں، علوم ظاہری بھی ہوتے ہیں، علوم شریعت بھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا دو مشہور مقامات تھے جہاں علم جو ہے بڑے اونچے پیمانے پر، اعلیٰ پیمانے پر سکھایا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم کی سمجھ لیجیے آپ، علم دین۔ تو آپ وہاں جا کر کئی برس تک علم سیکھتے رہے۔ علم شریعت سے جب آپ بہرمند ہو گئے تو پھر اب علم طریقت یا روحانیت جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ظاہری جو علوم ہیں قرآن اور حدیث، اس کو آدمی اگر پڑھ لے اور اس پر صرف احکام کے مطابق عمل کر لے تو اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو علم طریقت کے حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن۔ ایسے ہی ہر عمل میں ہوتا ہے، روزے کا ایک ظاہر ہے، روزے کا باطن، ایک زکوٰۃ
زکات کا ظاہر ہے، زکات کا باطن ہے، حج کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے۔ تو ظاہر کی مثال شرکیے کی اور باطن کی مثال نقص، دونوں ضروری ہے۔ اگر شرکا نہ ہو تو نقص سلامت ہے، اور نقص نہ ہو تو شرکا لے کے کیا کرے۔ تو ایسے ہی دل میں سید اور اس کا باطن کا طریقہ۔ تو نماز کا ظاہر کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے۔ کیا اسی واسطے نماز ہے کہ آدمی صرف قیام کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، قاعدہ کر لے، سلام کر لے، نماز پڑھتا جیسا ہم کرتے ہیں؟ اگر مفتی صاحب نے جا کے پوچھیں گے بھائی میں ایسا ایسا کرا، نماز میں یہ فرائض تھے پورے ادا کر لیا، یہ واجبات تھے یہ بھی ادا کر دیا، سنتیں تھی یہ بھی پوری ادا کر لیا، نماز ہو گئی کیا؟ مفتی صاحب سرٹیفکیٹ دیتے ہو گئی میاں آپ کیا کرنا ہے؟ فرض نماز میں فرض کرنا تھا، فرض نامہ کر لیے، سنت کر لیے، واجب کر لیے، نماز ہو گئی، تمہاری نماز جو ہے قبول ہونا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ظاہری حکم تو نماز پڑھنے کا تم پہ سے پورا ہو جائے، اتر گیا فرض تمہارے اوپر سے۔ لیکن نماز کی ایک روح اور بات ہے جس کو خشوع رجوع اللہ ہونا بولتے ہیں، حضور یا قلب بولتے ہیں۔ اگر وہ بندے کو نصیب نہ ہو تو یہ نماز کیا ہے؟ خالی ظاہری شکل ہے، اس سے اس کو ظاہری حکم تو یہ ملے گا کہ تیری نماز ہو گئی، لیکن باطن میں جو قبولیت اور مقبولیت جس کو حاصل ہونا ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ خشوع یکسوئی، یہ اخلاص سے نصیب ہوتا ہے، اور اخلاص تزکیہ نفس سے نصیب ہوتا ہے جس کو علم طریقت کہتے ہیں۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے، ایسے ہی زکات کا معاملہ ہے، ایسے ہی حج کا معاملہ ہے۔ یہ جو اعمال ہیں دین میں ہمارے، یہ کوئی رسم کی صورت میں نہیں ہے کہ بندہ خالی بس فارمیلٹی ایسی ایسی کر لے، نہیں، اس کے اندر ایک روح ہو، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، اس کے اندر ایک کیفیت ہو، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف بندے کی پوری توجہ ہو، اس کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، قلب اس کا رقیق ہو، رجوع اللہ ہو جائے، دل میں خدا و رسول کی محبت ہر کر ابلنے لگے۔ ایسی کیفیات کے ساتھ اگر وہ عبادت کرے گا، سجود، رکوع ادا کرے گا، تو ایسی عبادت کا اللہ کے پاس مقبول ہے۔ تو یہ علم طریقت سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم طریقت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ والے سے جڑنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کیفیات کا معاملہ ہے۔ یہ جو قیام، قعود، رکوع، سجود ہے، یہ ظاہری باتیں ہیں، یہ آپ کتاب میں پڑھ لیں گے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے۔ لیکن کیفیات ایسی چیز ہیں جو صرف کسی سے پوچھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیفیات کے حصول کے لیے آدمی کو ریاضتیں کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، صحبتوں سے اللہ والوں کے قلوب کے انوار جب کسی بندے کے قلب میں منتقل ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک منعکسی چیز ہے، یعنی اس کا سایہ پڑے، اس کا اثر منتقل ہو، یہ کوئی خالی عملی چیز نہیں ہے۔ کیفیات قلب جو ہوتی ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو محنت اور مجاہدہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ تو آپ حصول طریقت کی طرف اتنا علم حاصل کرنے بعد بھی کیا چیز کی ضرورت تھی؟ ان کی جو پھر ہے عالم ہے، مفتی ہے، فاضل ہے، مقرر ہے، سب تحریر کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مضامین لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ظاہری علم حاصل کرنے سے انسان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جو اطمینان قلبی، جو احوال قلبی ہے وہ اللہ والوں کو نصیب ہے۔ کیوں؟ جن کو اللہ نے تزکیہ نفس کی دولت سے سرفراز کیا ان کو کیفیات نصیب ہوتی۔ تو آپ کیا کیا؟ حصول طریقت کے لیے تلاش میں نکلے۔ اس زمانے میں ہارون نام کا ایک مقام تھا، اور حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل شاہ کامل، ان کی خدمت میں گئے، ان کے پاس جا کر داخل سلسلہ ہوئے، ارادت کیا کہ اس کو، اور پھر ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال نہیں، 20 سال بعد میں پاس میں 10 آئے، جو بھی عرصہ ہوگا طویل عرصہ ہے، 10 سال بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 20 اور زیادہ ہے۔ تو اتنا عرصہ آپ ان کی خدمت میں رہے، ریاضتیں کی، مجاہدات کی، سیر و سیاحت کی، مختلف بزرگان دین کی صحبتوں میں گئے، ان سے فیضیاب ہوئے، اپنے پیر کے ساتھ مکہ مدینہ دونوں جگہ حاضر ہوئے، بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ رسالہ امام میں مسجد میں پیش کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تعالیٰ کی رحمت کے کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی، جیسے میں نے کہا خلافت کی باری آتی ہے، حکم ہوا جاؤ تبلیغ کرو، دین کی تعلیمات کو عام کرو، نور اسلام کو پھیلاؤ۔ تو پھر آپ نے کوشش سے اجازت دے کر نکلے، پھر سیر و سیاحت کی دو بتائی، مکہ مکرمہ گئے، مدینہ طیبہ گئے، مدینہ طیبہ میں جا کر استراحت کر رہے تھے، تو آپ نے حکم رسالہ سنا کہ اے معین الدین، معین الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کا مددگار، اے معین الدین تو میرے دین کا معین، سرکار کا ارشاد ہوا، سرزمین ہندوستان کی طرف جا، وہاں کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، نور اسلام سے اس کو منور کر۔ حکم رسالت سننے کے بعد جب دین سے بیدار ہوئے تو آپ کبھی جو ہے اجمیر وغیرہ کا نام سنے تھے، لیکن حکم رسالت ہوا، نکل پڑے، مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے، کیونکہ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں یہ ہندوستان کی سرزمین
فاصلہ، ہزاروں میل کا فاصلہ، مختلف مقامات سے گزرتے رہے، بڑی تفصیل ہے واقعات میں آپ کے، اور آپ پھر سمانا جو پٹیالہ آج کہلاتا ہے علاقہ، وہاں ایک مقام ہے، وہاں پہنچے، پھر وہاں سے دہلی میں داخل ہوئے، جہاں جہاں جاتے اپنی تبلیغ کے ذریعے سب کو بندگان خدا کو داخل اسلام کرتے، مشرف کا اسلام کرتے، ہدایت سے سرفراز فرماتے۔ آپ کے ساتھ حضرت خود بختیار کاکی جو بعد میں آپ کے جانشین بنے، ہمراہ رہے، اور پھر دہلی میں ان کو آپ چھوڑ کر تبلیغ کی ذمہ داری، خدمت دین کی ذمہ داری ان کو سرفراز کر کے وہاں سے اجمیر پہنچے۔ اجمیر کیا سارا ہندوستان شکرستان تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، سارے بت پرست مشرکین کا یہ ملک تھا۔ اور آپ جب اجمیر پہنچے تو وہاں پہلے سے نجومیوں کے ذریعے سے پرتھوی راج چوہان جو زمانے میں بادشاہ تھا اس کو اطلاع ملی تھی کئی برس پہلے کہ ایک شخص آئیں گے، ان کا ایسا ایسا اولیاء ہوگا اور وہ آ کر تیرے ملک میں اپنے دین کو پھیلائیں گے اور اس کے بعد تیری حکومت زوال پذیر ہو جائے گی۔ تو وہ کوشش میں لگا رہتا تھا، اپنے کاریگروں کو چھوڑ رکھا تھا، جہاں سے بھی لوگ شہر میں داخل ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرے، دیکھ کے کون ہے ایسے ولی کہ کوئی تم کو قتل کرے، تاکہ وہ سمجھتا تھا میں قید کروں گا، معاذ اللہ قتل کر دوں گا تو یہ جو آفت میری حکومت پہ آنے والی ختم نہیں، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو غریب نواز اجمیر میں داخل ہوئے، وہاں سے آپ کے روحانی تصرفات کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو انبیاء میں سے جو ہے معجزہ عطا فرماتا ہے، اولیاء میں کرامات عطا فرماتا ہے۔ دور اعظم میں بعض لوگ اس کے بھی ممکن ہیں، پھر اگر اس عنوان میں بات کروں گا تو بات بہت چڑھ جائے گی، تو مختصر یہ کہ یہ جو تصرفات ہوتے ہیں، یہ کرامات ہوتے ہیں، دل کے حالات بھی کہتے ہیں، ان کے لیے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کا وہ بندہ اللہ کے دوسرے بندوں پر یہ بات ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہے، تاکہ وہ بندے سمجھ جائیں کہ ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، اللہ کی قوت کے ساتھ۔ تو اس زمانے میں بڑا جادوگروں کا زور تھا، تو پرتھوی راج چوہان وغیرہ جو ہے جادوگروں کو بھیجے، تو ایک جادوگر اپنے سارے جادو سے کوشش کرا آپ کو ڈرانے کرنے کی، آپ کے متعلقین اور مریدین کو جو ہے ستانے کی، اس کا زور نہیں چلا، تو خود جو ہے مقابلے پہ نکل کے آ گیا اور آسمان پہ جو ہے ہوا میں چلنے لگا جادو کے زور سے، اور مقابلے کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو للکارا۔ تو آپ کیا کیے کہ اپنے جو پیر کے نالین ہوتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر ہوا میں سے اچھال دیے، تو وہ دونوں جوتیاں اڑتی ہوئی جا کر اس کے سر پہ برسنے لگے، اتنا اس کو جوتیوں نے مار آ کے وہ زمین پہ آیا اور سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا تھا یہ تو جادو ہے، لیکن میرے جادو کو ان کے جو ہے قوت نے، ان کے روحانی تصرفات نے جو ہے بیکار کر دیا، اور ان کے ساتھ تو غیبی تائید ہے اور خدائی قوت ہے، فوری جو ہے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے عبداللہ اس کا نام رکھا۔ اسی طرح اور کئی واقعات تھے، بزرگان نے جو کرامات دکھاتے تھے اس کے ذریعے سے اپنی بڑائی یا اپنی شان بتانا نہیں تھا، بلکہ یہ مقصود ہوتا تھا کہ خدا کی غیبی قوت ہمارے ساتھ ہے،